ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع کی آیات ہیں. قرآن کریم کا تیسرا سپارہ ہے. مالک کائنات نے، احکم الحاکمین نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے، سارے جہان کے پالن ہار اور رب نے ایک واقعہ ذکر فرمایا سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا.
قرآن کریم میں جا بجا توحید باری تعالیٰ کے مسائل مڑ مڑ کر دوبارہ اللہ پاک دہراتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ خدا کی ذات عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ آدمی شرک کی طرف بڑا جلدی مائل ہوتا ہے۔ جیسے دنیا اور دولت کی لالچ آدمی کو بغیر سکھائے لگ جاتی ہے، شرک کی بیماری بھی خود بخود لگ جاتی ہے۔ اور ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان میں سے ایک پیغمبر بھی اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کو جا کر کھیتی پہ ہل چلانا سکھاؤ۔ ایک پیغمبر اس لیے نہیں آیا کہ دنیا میں جاؤ اور لوگوں کو شادی کرنا سکھاؤ۔ ایک نبی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو جا کے روٹی کھانا بتاؤ۔ انسان کی فطرت ہے، کھانا خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ شادی غمی تمام انسانوں کے ساتھ خود بخود لگی ہوئی ہے۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس کی ذات اقدس نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک فرمایا تمام انبیاء کو بھیجنے کا ایک مقصد، ایک مطلب، ایک منشا اور ایک غرض ہے، ایک مقصود ہے، اور وہ یہ کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا معبود ہوں۔ ہر نبی نے یہی کام کیا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ رب ہے، خدا ہے، مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، موت بھیجنے والا ہے تو صحیح، مگر آپ یقین کریں کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ والے بزرگان دین کو جتنی تکلیف شرک سے پہنچی، چوروں سے نہیں پہنچی، ڈاکوؤں سے نہیں پہنچی، زانیوں سے نہیں پہنچی، شرک کے بیماروں نے انبیاء کرام کو مارا ہے۔ جب بھی کسی نبی نے آ کر کے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا اور اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی بات سمجھائی، قوم بگڑی۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر قوم کو ناگوار لگی۔ خلیل اللہ کو مارا، کلیم اللہ کو مارا، روح اللہ کو مارا، نوح نبی اللہ کو مارا۔ کون سا نبی ہے جس کو قوم نے نہیں ستایا اور نہیں مارا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک پیغمبر نبی رسول دنیا میں نہیں آیا جس نے کبھی چوری تو کیا چوری کا ارادہ بھی کیا، کسی کی آبرو ریزی نہیں کی، کسی کا مال کبھی نہیں لوٹا اور کھایا کسی پیغمبر نے اللہ کے۔ پھر لڑائی کیوں، پھر جھگڑا کیوں، پھر فساد کیوں؟ ادھر دیکھو زکریا علیہ السلام کا سر اتار کے پھینک دیا، زکریا علیہ السلام کو چیر کے ٹکڑے کر دیے۔ ادھر دیکھو یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹا ہوا تست میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرف دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیخا کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ ادھر دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کو مار رہے ہیں، ادھر دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ کون سی وہ تکلیف ہے جو اللہ کے نبیوں کو قوم نے نہ دی؟
اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید کی وجہ سے اللہ کے نام کی وجہ سے جتنا سارے نبیوں پیغمبروں رسولوں کو ستایا گیا ان تمام سے بڑھ کر مجھ اکیلے کو ستایا گیا. ایک وقت بھی چین کا کھانا نہ کھانے دیا, ایک رات بھی آرام کی نیند نہ سونے دیا. خدا کی قسم جاؤ گنبد خضرا سے آج بھی جا کے پوچھ کے آؤ اور کالی کملی والے تیرا اس توحید پہ کیا خرچ ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جب کوئی کلام پاک کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے قرآن سب سے پہلا ورقہ پڑھتا ہے سب سے پہلی آیت کی تلاوت جو کرتا ہے وہ اپنے بارے میں کہتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور میرے اٹھانے والے اور مجھے چومنے چاٹنے والے اور مجھے آنکھوں سے لگانے والے اور مجھے اللہ کا کلام سمجھنے والے اور میرے تقدس کا اقرار کرنے والے اور مجھے اللہ کا مقدس کلام ماننے والے, میں اپنے بارے میں خود کہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو تیرے ہاتھ میں کلام ہے قرآن کہتا میرے پڑھنے والے بات کو پڑھیو پہلے میری بات سن لے, اس کلام میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, ایک آیت بھی کوڑی نہیں, ایک آیت بھی میں جھوٹ نہیں, کلام میں ذرہ برابر تردد نہیں, خلجان نہیں, شک نہیں, لا ریب فیہ, کوئی گنجائش نہیں, بلکہ میں وہ مقدس کلام ہوں, میں بھی پاک ہوں, مجھے پاک ہو کے ہاتھ لگا, لا یمسہ الا المطہرون, مجھے چھونے والے مجھے ہاتھ لگانے والے میری تلاوت کرنے والے ظاہری باطنی دونوں پاکیزگی حاصل کر کیا, خبردار پلیت ہاتھ مجھے نہ لگانا, پلیت زبان سے میری تلاوت نہ کرنا, پلیت کھانا کھا کر میری تلاوت نہ کرنا, پلیت کپڑے پہن کر میری تلاوت نہ کرنا, پلیت ہاتھوں سے مجھے نہ چھونا, وضو کر کے غسل کر کے پاک ہو کر پاک کلام کو ہاتھ لگاؤ. جب یہ اتنی پاکیزہ کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا شروع سے لے کر الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ہزاروں لاکھوں مرتبہ توحید باری تعالیٰ کو دہرایا. تو انہی میں سے سیدنا مریم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر تفصیل سے دہرایا. اب یہ بھی ایک ہمارے غرض کی چیز ہے, بیماری نے تنگ کر دیا, اولاد نہیں ہے, کاروبار میں خسارہ ہو گیا, پریشانی آ گئی, تو اب ہم کس سے مانگیں؟ یہ ایک عام بات ہے کہ مصیبت زدہ کہاں جائے, پریشان حال کہاں جائے, دکھوں کا مارا ہوا کس دروازے پہ جا کے ماتھا رگڑے. اب مختلف آپ کو صلاح دینے والے لوگ ملیں گے, کوئی کہے گا فلاں جگہ پر ایک ننگا بابا بیٹھا ہے وہاں چلے جاؤ, تیری ساری مشکلات وہاں حل ہوں گی.
کوئی کہتا فلانی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھا کے آؤ، کوئی کہتا فلانی قبر پہ جا، فلانے مزار پہ جا سجدہ کر کے آ، فلاں جگہ تیرا کام بنے گا، تیری لاری ایکسیڈنٹ سے بچے گی، تیرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تیری بس بڑا کاروبار کمائے گی، تیری کھیتی میں بڑا برکت بڑھ جائے گی، تیری دکان میں بڑا کاروبار پڑ جائے گا، فلانے بزرگ کے مزار پہ جا کے چڑھاوا دے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، اولاد نہیں۔ مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، قرآن نے اس کو نقل فرما دیا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، مریم کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے، ربی